الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اصول سنہ کا یہ درس ہوا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ تو دیدار قیامت کے دن ہمیں ہوں گے کہ ہم جنت جائیں گے تب اللہ رب العالمین کو دیکھ پائیں گے۔ جو انسان جنت جائے گا وہی اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا، اس چیز کا خیال رکھو۔ اور جو انسان اللہ رب العالمین سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی ان سے ملاقات کرے گا۔ جو دنیا میں کبھی ایک مرتبہ بھی دعا نہ کیا، نہ یہ خواہش رکھا کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے اللہ رب العالمین بھی ملاقات نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم ملنے کی خواہش یہ رکھے کہ اللہ رب العالمین سے ہماری ملاقات ہو۔ دیکھا جائے اس کے بعد کا جو درس ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ بروز قیامت میزان پر ایمان لانا، جو میزان یعنی کہ یہ دنیا جو ہے وہ اصل دیکھا جائے تو وہ دارالعمل ہے، عمل کا گھر ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، فیصلے کا گھر یعنی بدلے کا گھر۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ فیصلے کے گھر میں ہم اور آپ کس طرح سے ایمان لائے اللہ رب العالمین پہ، اور وہ ایمان لانا کہ وہ ترازو جو کل قیامت کے دن رکھا جائے گا اس سے کیا مراد ہے۔ تو اگر دیکھا جائے اس سے پہلے جتنے بھی باطل فرقے آئے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی ترازو راجو نہیں ہوگا، وہ ایک تصور ہے بس، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کر دی ہے اور بتلا دیے ہے کہ یہ جان لو کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، تم جو عمل کر رہے ہو کل قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی چیز کو یہاں پر امام احمد بن حنبل یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم یوم قیامت قائم ہونے والے میزان پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے تو اب اس میں ایمان جو ہم لاتے ہیں تو ایمان ہم لا کر یہ دیکھے کہ دراصل بندوں کا دو عمل ہے، ترازو کے دو پلے ہوں گے تو بندوں کے بھی عمل دو ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ تو جیسا عمل جو بھی انسان کرے گا اس کے حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے اس کے بارے میں اس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے سورہ قاریہ میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے یہ سورہ اعراف کی آیت دیکھ لیجئے کہ جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اس دن جو قیامت یعنی کہ وہ ترازو جو قائم ہوگی تو جس کے بھی اعمال بھاری ہوں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب والے ہیں۔ ترازو یعنی نیکیوں کے پلے جن کے بھارے ہوں گے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے بھی عمل ہلکے ہوں گے تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ اپنی جانوں پہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کس لیے؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ بے لوگ جو اپنے آیتوں کا ظلم کرتے ہیں، اپنے آیتوں پہ یعنی کہ دیکھ کر نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے وہ ظلم کرتے ہیں، اسی چیز کا ذکر ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں یہ ارشاد فرما رہے وَنَجْعَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن ہم ترازو کو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلِمُوا، کوئی بھی طرح کا تمہارے نفسوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان قال مثقال، اگر تم رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو گے کل قیامت کے دن وہ بھی تم دیکھ لو۔ تو اس بات سے ہمیں پتا چلا کہ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگی اور اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کریں گے کہ تم جو بھی عمل کیے ہو اس چیز کو تم دیکھ لو اور اس چیز کو تم جان لو۔ تو اب یہ معاملہ آتا ہے کہ ترازو میں کیا تولا جائے گا، ترازو میں کون سے ایسے اعمال ہوں گے جو سب سے وزنی ہوں گے، سب سے بھاری ہوں گے۔ تو اس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ انہ لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، ایک موٹا تازہ آدمی کل قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اور لا یوزن عند اللہ جانب موزن، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب اسے ترازو میں رکھا جائے گا تو موٹا تازہ آدمی کی وزن جو ہوگی وہ مچھر کے پر کے برابر، یعنی مچھر کے اتنی بھی اس کی وزن نہیں ہوگی۔ تو ایک اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ انسان کے جسم کو بھی تولا جائے گا۔ تو یہ جسم کب وزنی ہوگا؟ جو انسان جتنا نافرمان ہوگا اس کا جسم اتنا ہلکا ہوگا، اور جو انسان جتنا زیادہ نیکیوں پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے حکموں کی فرمانبرداری کرنے والا ہے، اس کا جسم اتنا بھاری ہوگا۔ کیونکہ ایک دوسری حدیث میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل کے اس روایت سے، امام احمد بن حنبل ایک روایت لاتے ہیں اس دلیل میں کہ لوگوں کا بھی وزن ہوگا، اس بات سے ثابت شدہ حدیث وارد ہے سیدنا ابن مسعود کی، کہ سیدنا ابن مسعود کے تعلق سے آتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود کو جب لایا جائے گا کل قیامت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن مسعود جو تھے، مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چڑھے درخت پہ اللہ کے رسول کے لیے مسواک توڑنے کے لیے، تو اوپر جو ان کا ٹکنا سے اوپر پجامہ تھا تو ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، تو ہوا چلی تو لوگوں نے کپڑے تھوڑا سا کھٹکنے پہ دیکھا کہ کتنا پتلا ان کی پنڈلی ہے، ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے رسول یہ پوچھتے ان لوگوں سے کہ مما تضحکون، تم لوگ کیوں ہنس رہے؟ ادکت ساقی، اس کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کی اتنی پتلی پنڈلی جو دیکھے اس لیے ہم ہنسنے لگے۔ والذی نفسی بیدی محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس میں ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن ان کی دونوں پنڈلیاں، ایک ایک پنڈلی احد پہاڑ کے برابر وزنی ہوگا۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود سب سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے تھے، کہ جو انسان جتنا موٹا تازہ ہو اور اس حساب سے اتنی سنت پہ عمل کرنے والا ہو تو اس کا وزن کتنا ہوگا، یہ سوچیے کہ صحابہ ابن مسعود کے اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی کل قیامت کے دن ان کے دونوں پنڈلیاں جو ہوں گی وہ ایک ایک پنڈلی احد پہاڑ کے برابر وزن ہوگا۔ تو اس چیز سے پتا چلا کہ کل قیامت کے دن جو وزن ہوگا تو انسان کے جسم بھی وزن ہوں گے، انسان کے عمل بھی وزن ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عملوں کے وزن کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بھی انسان کی تولی جائے گی، اس کے ایک ایک عمل۔ تو ہم جتنا بھی اللہ کی فرمانبرداری کریں گے وہ اتنا ہی ہمارا وزن وزنی ہوگا، ہمارا جسم وزن ہوگا۔ تو سب سے زیادہ جو عمل جو ہوں گے وہ عمل اب کیسے ہوں گے، اس کی ایک تشریح جیسے دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ دو فرشتے مقرر کیے، دو فرشتے جو ان کی اچھائی اور ان کی برائیاں لکھتے ہیں۔ تو کل قیامت کے جن فرشتے لکھنے والے ان کے دائیں بائیں جانب جو ہوں گے تو ان کے جب وہ لائیں گے نام اعمال تو 99 رجسٹر ہوں گے جو ان کے گناہوں کے ہوں گے، یعنی 99 رجسٹر، اور ایک ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے رسول بتلاتے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جاری ہے وہاں تک وہ رجسٹر جو ہے وہ چوڑا ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ تو اس سے یہ بات پتا چلے کہ ایک ایک چیز ہماری درج ہو رہی ہے۔ کیوں درج ہو رہی ہے کہ آگے اگر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ، بے شک تمہارے اوپر دو ایسے فرشتے مقرر ہیں جو ہر وقت تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے، جو تم کہتے ہو جو تم کرتے ہو ہر کچھ لکھا جا رہا۔ اور اگر سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد ہے کل انسان الزمناه طائر فی عنقه نخرج له یوم القیامہ کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ ہر انسان کا اس کے نام اعمال اس کے گردن پہ بندھا ہوا ہوگا، اور وہ لایا جائے گا قیامت کے دن، نکالا جائے گا اسے اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب کا۔ کیا پتا چلا اس آیت سے؟ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت خاموش رہتے ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے یہ جان لو کہ مجھ کو جنت جلدی جانا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ نہیں سمجھے۔ میں جتنا زیادہ کہوں گا اتنا زیادہ مجھے پڑھنا ہوگا،
فرشتے تو اتنا زیادہ ہی لکھیں گے نا. تو میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے عملوں کو جو تم لکھے ہو کیے ہو اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو. اس لیے پڑھو کہ تم یہ پوچھا جائے گا کہ تم پہ ظلم تو نہیں ہوا, میرے فرشتے نے جو عمل لکھا جو تم کیے ہو کوئی ایسا چیز تو نہیں کہ ظلم میں کوئی زیادتی کر دی بڑھا دی گئی. اللہ پوچھے گا آپ سے, ایک ایک انسان سے پوچھے گا کچھ کمی ہے اس میں, ایسا تو نہیں کوئی عمل ایسا کیا جو تم کو بڑھا دیا گیا یا گھٹا دیا گیا. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو اسی لیے کہے گا خود سے پڑھو. تو جو جتنا زیادہ بتونی ہوگا, بات کرنے والا ہوگا, فالتو گفتگو ادھر ادھر کی باتیں فون میں ہر وقت لگا ہوا ہے, بنا معنی مطلب کی باتیں کر رہا ہے, ہر وقت بک رہا ہے, تو اس کے رجسٹر میں اتنا زیادہ وہ لکھا ہوگا اور اتنا زیادہ اس کو پڑھنا ہوگا. تو جو انسان, اسی لیے اللہ کے رسول کی دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو زیادہ خاموش رہے, وقت کے حساب سے جو ضرورت ہو اسی حساب سے بولے, ورنہ خاموش رہے. یہ ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے, ہم جو کہیں گے ہمیں پڑھنا ہوگا, جتنا دیر پڑھیں گے اتنا دیر جنت میں جانے میں ہمیں لگے گی. تو بہتر ہے کہ ہم انہی باتوں کو کہیں جو بہتر ہو. تو اس بات سے پتا چلے کہ انسان کے اعمال, ایک ایک اعمال آپ کو پڑھنے کے لیے خود دیا جائے گا. اب ان عملوں میں سب سے زیادہ وزنی کون سے عمل ہوں گے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کے 99 رجسٹر جب کھولے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے نام اعمال میں کوئی نیکی کیے ہو؟ وہ کہے گا نہیں اللہ, ہم نے کوئی نیکی نہیں کی. تمہارے نام اعمال میں تو پورا کا پورا تمہارے گناہ بھرے ہوئے, تم نے کہاں کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا میرے رب میں نے کچھ نیکی کی. بولے رکو, میرا تمہارے پاس یعنی تمہارا ایک چیز میرے پاس ہے, ایک بطاقہ, ایک چٹکا دیا جائے گا. تو وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ کیسی مذاق ہے کہ دیکھیے کیسا یہ ہے کہ آپ ایک چٹکا دیکھ رہے, بطاقہ کیا اس کی قیمت ہے؟ وہ 99 رجسٹر جو ہمارے ترازو پہ گناہوں پہ رکھے ہوئے ہیں اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس چٹکے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. ایک دوسری روایت میں ہے, مسند احمد کی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. یہ کلمہ لکھا ہوں گے یا صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا؟ تو یہ کلمہ بولا کہ ایک بطاقے پہ یعنی ایک پلے پہ تم اس کلمے کو رکھو اور ایک پلے پہ جو تمہارے گناہ ہے اس کو رکھو. پورے رجسٹر رکھے جائیں گے. یہ کلمہ پہ جب بطاقہ یہ رکھا جائے گا, یہ چٹکا, اس کا پورا تراجو بھاری ہو جائے گا, کیونکہ جس چیز پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا وہ کبھی ہلکا نہیں ہوگا. اور بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دے اور ان نعمت کو پانے کے بعد تمہارے زبان سے دل کے تصدیق کے ساتھ اگر تم کہتے ہو الحمدللہ, وہ تراجو جس تراجو کے تعلق سے اللہ کے رسول یہ فرمائے ہے کہ پورا 7 زمین اور 7 آسمان 14 کے 14 طبق اس ترازو پہ رکھے جائیں گے تو وہ بھرے گا نہیں. لیکن اگر تم سچے دل سے ایک نعمت پا کر الحمدللہ کہہ دیتے ہو, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پورے کے پورے ترازو نیکیوں سے بھر جائے گا. مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب انسان اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو گیپ دیکھ رہے ہو نا, کہ کچھ بھی تمہیں نہیں دکھ رہا, یہ گیپ دیکھ رہے ہو نا, تم اگر سچے دل سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو, یہ پورا کا پورا خلا یہ نیکیوں سے اللہ بھر دیتے ہیں. اتنی فضیلت ہے ان الفاظ, ان کلمات کو کہنے کی, جو آج ہم کتنا کہتے ہیں, چلتے پھرتے کتنا پڑھتے, کبھی سچے دل سے کہے ہیں. کیوں اس کلمے کی وزن اتنا زیادہ ہوگا کل قیامت کے دن, جو آخری وقت میں جو انسان کے زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا. من آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا. کیوں اللہ کے رسول نے کہا اس دل سے جو اللہ کی تصدیق, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, جو سچے دل سے اس چیز کی گواہی دیتا, جو یہ کہے الحمدللہ دنیا میں اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی تعریف ہو, اللہ تو ہی تعریف کے قابل ہے, تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی, سبحان اللہ, اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے,
جب انسان ان کلمات کو کہتے ہیں تو اس کی فضیلت دیکھیے کہ کل وہ تراجو جو ساتوں زمین اور آسمان کو رکھنے سے نہیں بھرے گا، یہ کلمات کو کہنے سے اللہ رب العالمین سے بھر دے گا۔ تو یہ پتا چلا کہ ہم جو کلمات کہہ رہے ہیں وہ بھی اس سے بھی وزن ہوگا، توحید سے یہ وزن ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اخلاق۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ابو داؤد کی کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے وزنی عمل کون سا ہے، کون سا سب سے وزنی عمل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن الخلق، بہترین تمہاری اخلاق۔ جس انسان کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا اس کا وزن سب سے زیادہ کل قیامت کے دن اس کے ترازو پہ ہوگا۔ آج بات بات پہ ہم تھوڑے سے باتوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے باتوں پہ کسی کو ہم تانا دے دیتے ہیں، تھوڑے سے باتوں پہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچی نہیں، ایک بات کہیں نہیں ہم 10 سنا دیے۔ ہم کیوں سوچتے کہ اللہ کے رسول ہمارے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی اخلاق مند تھا؟ یہ اللہ کے رسول سے آ کر حضرت عائشہ سے آ کر پوچھا گیا وہاں کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی جو قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا میرے نبی کے اندر ہر وہ چیز ہے وہی اخلاق ہے۔ اچھی باتوں کا جو حکم دیا، برائی سے جو روکا گیا وہی اخلاق۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہمارا آپ اگر کھڑے ہو، پیچھے سے آ کر کوئی کالر ہمارا اگر ٹان دے یا ہاتھ ہمارا کس کر کھینچ لے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ایک منٹ، تو اس چیز کو ہم دیکھیے تو اسی طرح ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا کہ ایک دیہاتی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کھینچتا ہے اور ایسے کھینچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے یعنی چادر سے یہاں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، پورا یعنی کہ خاص آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب پلٹتے ہیں تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اگر ہم اور آپ رہتے تو کہتے کیسے آدمی ہو، ذرا سا تمہیں عقل نہیں ہے، ایسے کھینچنا چاہیے، 10 بات پہلے ہم سنا دیتے۔ لیکن ہمارے نبی کا اخلاق دیکھیے کہ ایسا تھا کہ ہمارے نبی پہلے مسکرا کر ان کا کہتے کیا ہے بتاؤ؟ وہ کہتے اللہ کے رسول مجھے اسلام سکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، نماز قائم کرو، زکات دو، حج کرو، رمضان کا روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول اس سے زیادہ اور کچھ کرنا بلا کہ اگر تم کر لو تو بہتر ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا قسم اللہ کی میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یہ کہہ کر وہ شخص جانے لگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ اگر اللہ کے رسول اسے ڈانٹ دیتے تو کیا وہ اسلام کے بارے میں پوچھتا؟ کیا وہ جانتا کہ اسلام کیا ہے؟ پوچھتا نہیں نا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جس عمل کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے تو اس چیز کو ہم سمجھے اور جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن سب سے وزنی عمل جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو جتنا گرائے گا، مطلب کیا کہ آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان حق پہ ہونے کے باوجود بھی اگر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اس کا حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے بیچ یعنی قیامت میں یعنی جنت میں ایک محل کا میں ضامن ہوں کہ میں اسے ایک محل دے لے کر دوں گا جو حق پہ ہونے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آج ہم نہ حق بھی ہوتے ہیں تو لڑتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا حق پہ ہونے کے بعد بھی یعنی دنیا کا معاملہ، ایسا نہیں کہ قرآن حدیث کو کوئی ذلیل کر رہا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے رہا ہے تو ہم خاموش رہے، نہیں ایسا نہیں۔ کل کے درس میں آپ نے پڑھا ہوگا بخاری میں ابن خطل، یہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیان کرتا تھا، اس کی اللہ کے رسول کو گالی دیتا تھا۔ جب فتح مکہ میں اللہ کے رسول فتح مکہ کے وقت میں داخل ہوئے تو صحابہ آ کر یہ کہے کہ اللہ کے رسول ابن خطل جو ہے وہ خانہ کعبہ کا گلاس پکڑ کر لٹکا ہوا، آپ نے کہا اس کی گردن کو اڑا دو، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ امان دیا تھا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، جو خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ لے، گلاس کو پکڑ لے، اس کو امان ہے، لیکن اس شخص کے لیے اللہ کے رسول کا اس کو قتل کر دو۔ صحابہ نے یہ مقام ابراہیم اور جمجم کے کنویں کے پاس اسے قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ گالی دیتا تھا۔ کہ ایک مومن مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے برا بھلا کہا جائے تو وہ خاموش رہ جائے، وہاں پہ نہیں، اپنی ذاتی انتقام، اپنے ذاتی معاملات میں اگر وہ خاموش رہتا ہے حق پہ ہونے کے تو
تو ابن قتل کو اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ میں قتل کروائی، کہا کہ اس کا یہی سزا ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ گالی دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ چیزیں پیش کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا عمل ایسا کر رہے ہیں، کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا اخلاق ایسا تو نہیں کہ گر رہا۔ تو امام احمد بن حنبل نے جو یہاں پر کہ قیامت کے دن جو وزن یعنی کہ آپ کا اعمال تولا جائے گا، اس کے تعلق سے کہ آپ کی محبت، آپ کی نفرت بھی تولی جائے گی۔ اگر آپ کی محبت اپنے بھائی سے اس لیے ہے کہ میرا بھائی ہمیں فائدہ پہنچائے، میرا پڑوسی ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ایک عورت اپنے شوہر سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ میرا شوہر میرا خیال رکھے، میری ساری ضرورت کو پوری رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی محبت نہیں ہے، کل قیامت کے دن ایسی محبت وزن نہیں ہوگی۔ ہر ایک محبت جو آپ کسی انسان سے کرتے ہیں، کیونکہ 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک وہ بھی شخص ہوگا کہ جو الحب فی اللہ البغض فی اللہ، جو اللہ کے لیے جس نے محبت کی، اللہ کے لیے جس نے نفرت کی، تو آپ کی نفرت کو بھی تولا جائے گا، آپ کی محبت کو بھی تولا جائے گا۔ تو سوچ سمجھ کر کسی سے محبت کرے کہ وہ بھی کل قیامت کے دن وزن ہوگا۔ ہم کہ اپنے ماں باپ سے ہماری محبت ہے، کس لیے ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں کہ ماں باپ کا ہمارا حکم ہے کہ ماں باپ کے حکموں کو ماننا، غصہ نہیں ہونا۔ آج کی اولاد یہ ہے کہ تھوڑا سا ماں باپ کچھ کہہ دینے کہ بس غصہ ہو جائے، گھر چھوڑ کے چلے جائے یا کچھ اپنے آپ کو کر لے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے؟ تمہارے ماں باپ جو تم سے کہہ رہے ہیں، اس کی باتوں کو تمہیں سننا تم پر فرض ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے تم پر آیت دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج جو اولاد اگر اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے، تو سوچئے اس کا کیا حشر ہوگا۔ کیا محبت ہے؟ آپ اپنے غصے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں کہ اس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا۔ تو اسی چیز کو کہ کل قیامت کے دن جیسے سورہ قاریہ ہر روز آپ پڑھتے ہیں نماز میں کہ یہ آپ کہتے ہیں فما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کے بھی نام اعمال نیکیاں بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے بھی نام اعمال ہلکے ہوں گے وہ حاویہ میں ہوگا۔ وما ادراک ما حیا، وہ کیا ہے حاویہ، وہ کیا ہے؟ تو نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ، جو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے، اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بالکل کالی ہے۔ کیسے کالی ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو آگ کو سلگایا تو 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا تو وہ پوری طرح سے ایک دم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک سلگایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک سلگایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ جہنم پوری کی پوری کالی، آگ جلے گی لیکن دکھے گی نہیں، وہاں اندھیرا ہوگا، لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، اس کا احساس ہوگا لیکن آگ دکھے گی نہ۔ آگ جلتی ہے تو روشن ہوتی ہے لیکن وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگا۔ تو جس کے وزن ہلکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہہ دیا وہ حاویہ میں ہوگا۔ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ بس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جاؤ گے، ایک چیز کا کرو، اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور اسی طرح بخاری کی آخری حدیث کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان، ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان، کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخری حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے اور میزان میں بہت وزنی ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، سب سے محبوب کلمے اللہ کو یہ۔ آپ کتنا پڑھتے ہیں اسے دن بھر میں؟ کتنا؟ یہ تمام مخلوقات، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ہر حال میں تم اسے پڑھا کرو سبحان اللہ بحمدہ، تمہارے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوقات اسی کلمے کو پڑھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ بحمدہ اگر 100 مرتبہ اگر پڑھ لے صبح اور 100 مرتبہ شام، یا صرف 100 مرتبہ صبح پڑھ لے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو کل قیامت کے دن وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ ایمان لانا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو یہاں پر ذکر کیا ترازو کا
کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ ترازو رکھا جائے گا، قائم کیا جائے گا۔ معتزلہ کی طرح اور جہمیہ کی طرح ہم یہ نہ کہے کہ وہ ایک تصور ہے، نہیں، بلکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ وزن کیا جائے گا، تو اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اور اس پہ کہ یہ حدیثوں میں وارد ہے، کل ہمارے عمل وزن کیے جائیں گے، سوچ سمجھ کر ہم وزن کریں کہ ایک ایک اللہ رب العالمین کے فرشتے مقرر ہے جو ہمارے عملوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرے گا، تو کلام تو کرے گا اللہ رب العالمین، یعنی پوچھے گا ہر ایک سے 5 چیزوں کا سوال، ان عمر ہی، کہ تمہاری عمر کے تعلق سے اس کو کہاں تم نے برباد کیا، ان شباب ہی فیم اپنا، کہ تمہاری جوانی کے تعلق سے، کہ جوانی کی عبادت کو اللہ کو بہت پسند ہے، اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان مال ہی، کہ تمہارے مال کے تعلق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا علم تمہیں تھا عمل کیے کہ نہیں۔ ہر ایک سے 5 سوال کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود پوچھے گا، جس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو وہ دن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اب اپنے رب سے بات کریں گے۔ ان سوالوں کا جواب آپ کو خود دینا ہے، کوئی دوسرا دینے والا نہیں آئے گا۔ اس پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہمیں حساب کے لیے جب کھڑا ہوں گے تو اپنے رب سے ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا ہم سے، کیا ہم اپنی جوانی، اپنی زندگی کے بارے میں، کہ آج ہماری زندگی جو ہماری گزر چکی، یہ 60 سال کی زندگی میں 30 سال 40 سال جو گزر چکی، کیا اگر ہماری موت آتی ہے تو کیا ہم نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس عمل کے بدولت ہم جنت پالے؟ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے اپنے عمر کے تعلق سے، کیا ایسا عمل ہم کیے؟ اگر نہیں ہے تو اب بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے تائب ہوئے، اپنے گناہوں سے تائب ہوئیے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے یا ان کے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے، کہ کل قیامت کے دن ہم میں کہ ہر ایک شخص اللہ رب العالمین سے یعنی کہ کلام کریں گے، سوال کا جواب دیں گے، تو اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہوگا اور اس کو بھی ماننا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث میں یہ بھی وارد ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے عملوں کو نیکیوں کی طرف زیادہ دھیان دینے اور اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں بتائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اس چیز کی بھی توفیق دے جو صحیح بات ہو وہی بات کہ ہمارے زبان سے نکلا ہے، غلط بات کے وقت ہمارے منہ کو اللہ رب العالمین خاموش کر دے تاکہ ہمارے نام اعمال میں گناہ نہ لکھے جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو درس ہوگا حوض کوثر پہ ایمان لانا۔ حوض ہے کیا؟ یہ حوض کوثر کیا ہر نبی کو حوض کوثر ملا؟ کیا صرف اللہ کے رسول کو ملا؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہو۔ وضو کا پانی سب سے شروع میں تو بولے تھے کہ نظام میں آپ کا وضو کا، ہاں وہ بھی دونوں ہیں، دعان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، دونوں کلمات ہیں۔ لگتا ہے اور کوئی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بول رہے تھے اپنے میں بات آئے گا تو مطلب سہ لینا ہے، نبی پہ بات آئے گی تو مطلب ہاں، اپنے لیے جیسے بات آئے نا تو سہ لینا، مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے تو ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو اگر گالی دے رہا ہے تو اب گالی کا جواب گالی سے دیں گے نہیں نا، تو ان سے پوچھیں گے نا کہ کیا آپ پاگل ہو، میرے ماں باپ کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ آخری وقت میں ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ اللہ کے رسول کیسے؟ بولا کہ وہ کام تم کرو گے، کیوں آج انسان پاگل ہے، تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیں گے؟ تم ضرور اس کو کچھ چڑکائے ہوگے، تم اس کے ساتھ برا سلوک کیے ہوگے یا اس کا کوئی چیز لیے ہوگے، تب وہ گالی دے رہا ہے۔ تو ماں باپ اگر ہاں تو گالی دے، اگر آپ کی غلطی ہے تو تو آپ خاموش رہ جائیں، اگر غلطی نہیں ہے تو غلطی نہیں ہے تو اس کو بولیے کہ یہ غلط ہے۔ اگر آپ اس پہ خاموش ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں کہہ رہے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. بہت دیر سہتے سہتے حضرت ابو بکر صدیق کہتے تم بھی ایسے تو حضرت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ابو بکر تم کیا کیے؟ اللہ کے رسول ہمیں کہہ رہا تھا، بولا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہارے طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے. اگر ہم کہیں گے تو وہ قبول ہونا نہ ہو، لیکن فرشتے جو کہہ رہے ہیں تو وہ فرشتے جو قبول کہہ رہے ہیں تو وہ تو فرشتوں کا زیادہ نہ اثر ہوگا. ہم اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں تکلیف پہنچی، اللہ کے رسول کو بھی تو گالی دیا گیا، اللہ کے رسول جواب دیے نہیں نا. لیکن ہم لوگ کو اگر ہم لوگ کا نبی ہمارا کچھ بول رہا ہے تو ہم لوگ کو وہی اٹھا ہاں تو ہم جیسے کہ ہم لوگ کا جیسے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا تو چپ چاپ سے سن لیتے ہیں. نہیں تو اگر گالی کیوں دے گا؟ پہلے شرط یہ ہم سے کوئی تکلیف ہوا ہو، اگر وہ گالی دے رہا میرے ماں باپ ہم کو حق میں ہے تب تو بھی گالی دے رہا تم خاموش رہو، ہم کو جواب دینے کے لیے نہیں کہا اچھا گیا. ہم فزکس میں پڑھے ہیں کہ جیسے کہ آئی جو ہوتا ہے آئی مطلب انفینٹی تک رہتا ہے، مطلب وہ ختم نہیں ہوتا ہے، جہاں تک مطلب آپ کو دکھے گا تو وہاں تک وہ آئے گا، انفینٹی ہے وہ، مطلب آپ جہاں تک دکھے گا مطلب راستہ وہاں تک جائے گا، وہ آپ کو پورا نظر آئے گا. اللہ کا قدرت اللہ تعالیٰ نے ویسا بنائے ہیں. تو آپ بولے کہ یہاں پر جو نام اعمال کا جو یہ ہوگا رجسٹر حد نکاح تو کیا بولے تحت جہاں تک نگاہ جاری اتنا لمبا چوڑا ہو. تو انفینٹی ہو گیا، ہاں تو مطلب وہ ختم ہی نہیں ہوگا، جہاں تک جائے گا وہاں ہاں تک تو ہوگا. جہاں اس کو تک یعنی پڑھتے کہ ہماری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے اتنا ہمارا نام اعمال، اتنا رجسٹر ہمارا اتنا دور تک ہوگا. تو سوچو کتنا بڑا، اتنا بڑا رجسٹر پڑھنے، ایک پتلی سے بک پڑھنے میں تم کو کتنا ٹائم لگے گا. تو تم جتنا زیادہ فالتو گفتگو کرو اتنا زیادہ مطلب جو امپورٹنٹ جو بس کام ہے بس اس سے وہی اور فالتو بات نہیں کرنا چاہیے. آج لگتا تلقین بھائی بھول گئے تھے. نہیں تو آن لائن 8:30 میں جوائن ہوئے، یعنی 9:30 میں، 9:30 میں ان کا کال آیا، تب پھر جوائن ہوئے تو 4-5 لوگ جوائن ہوئے. لگتا ہوا ہے نا جوائن کرنا ہی بھول گئے، اسی لیے تو ہم درس شروع کر دیے یہاں پہ سب لوگ. ہاں کل نہیں منڈے کو ہوا تھا درس، منڈے اور 6 سے آپ ہوتا ہے. آپ بھی بولے تھے نام اعمال زیادہ رہے گا، مطلب ایک چھوٹا سا رہے گا تو لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام جس چیز میں ہو کبھی ہلکا نہیں. سبحان اللہ، اللہ ہے نا، الحمدللہ اللہ ہے نا، اللہ اکبر اللہ ہے نا، جس چیز میں اللہ کا نام ہوگا وہ کبھی ہلکا نہیں. اس لیے کلمات کو جتنا پڑھیں گے اتنا ہمارے عمل وزنی ہوگا. زیادہ نہیں کرنا، فالتو سوال وہ ہم منع حدیث کہ تم جتنا دین کو اپنے اوپر سخت کرو گے سوال کرتے ہوئے دین تم پر اتنا زیادہ سخت ہوتا چلا گیا. جو بتلا دیا گیا سن لیو، اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے.